شخصیت کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ لوڈ ویڈنگ میں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، مہوش حیات اور فہد مصطفیٰ، مجھے ایک ولن کے روپ میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ میں ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ ہوا ہوں، میں لوڈ ویڈنگ کے بعد وہ دیکھنے کے بعد۔ میری ایک جماعت کی حکومت ہے لیکن میں حکومت میں نہیں ہوں۔ ناظرین، اداکارہ مہوش حیات کو تمغہ امتیاز دیے جانے کے حوالے سے ہم نے معروف اینکر پرسن اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر لیاقت حسین سے بات کی ہے۔ آئیے جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور مشہور ٹی وی پرسنالٹی عامر لیاقت حسین سے۔ کسی کو بھی تمغہ ملے، تمغہ امتیاز ملے، ہلال امتیاز ملے، یہ جوری کا فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی جوری یہ فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن جب میں چھوٹا تھا اور اب اس عمر کو پہنچا ہوں اور 2 مرتبہ قومی اسمبلی کا ممبر رہ چکا ہوں، میں نے اس کو تمغہ حسن کارکردگی کے زمرے میں تو دیکھا ہے کہ فنکاروں کو، قرا حضرات کو، نعت خواں حضرات کو اور دیگر شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو ہمیشہ تمغہ حسن کارکردگی دیا گیا ہے۔ یہ نشان امتیاز اور ہلال امتیاز یہ بہت بڑے پیمانے پر اور بڑے اعلیٰ اعزازات ہوتے ہیں، اور اس کا میں نے کبھی سنا نہیں تھا کہ یہ اس کیٹیگری میں بھی دیے جاتے ہیں۔ لیکن چلیے، اگر دیے جا رہے ہیں تو یہ جیوری کا فیصلہ، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو ہم ادیبوں، شاعروں اور جو سائنسدان ہیں یا جنہوں نے غیر معمولی کارنامے سر انجام دیے ہیں، جیسے کہ عرفہ عبد الکریم انتقال کر گئیں، یا ذہین ترین بچے پاکستان کے، وہ شعراء، وہ ادیب جنہیں بعد از مرگ ہم پوچھتے ہیں، جنہیں ہم زندگی میں نہیں پوچھتے، حسن نثار صاحب جیسی شخصیات ہیں تو جن سے ہم نے لکھنا اور بولنا سیکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر ہم نے بولنا سیکھا ہے اور جن کو لکھتا دیکھ کر ہم نے لکھنا سیکھا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تمغہ امتیاز، ہلال امتیاز دی جائے، باقی تمام لوگوں کو تمغہ حسن کارکردگی دیا جائے۔ اور ایک اور ہوتا تھا صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی، یہ شاید اعزاز حسن کارکردگی ہوتا تھا۔ تو مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس کو میں، کیونکہ میں اس فیشزم پر یقین نہیں رکھتا جو ملائیت کا اور دیگر کا ہے کہ جی یہ تو فنکار ہیں، یہ ان کو نہ دیا جائے۔ نہیں بھائی، سب ہیں پاکستانی ہیں، سب کو دیا جانا چاہیے، تو میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن لوڈ ویڈنگ میں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، مہوش حیات اور ان کی پوری ٹیم اور نبیل قریشی اور فیضا علی مرزا اور فہد مصطفیٰ وغیرہ نے، میں 921 خاندان اب پیش کر سکتا ہوں پورے پاکستان کے سامنے۔ 921 ایک ہمارے پاس 100 اگر ہم ملا دیں تو 1221 خاندان ہیں، جن میں ہم 921 خاندان کو اگر ہم آپ کے سامنے پیش کریں تو ان کے گھروں میں راشن جا رہا ہے، کئیوں کی شادیاں کرائی ہیں، اس کے علاوہ بچوں کے دلوں کے سوراخ بند ہوئے ہیں، آپ کہیں تو وہ پیش کر دیے جائیں گے۔ تو اس وقت کیا حالت ہوگی لوگوں کی جب وہ سوچیں گے کیا میں لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ آپ روئیں تو میں آپ کو پیسے دلواؤں؟ یہ انہوں نے مجھے پیش کیا، انہوں نے مجھ سے انہوں نے بات تک نہیں کی، مجھ سے انہوں نے رابطہ تک نہیں کیا۔ تو بہرحال مجھے بہت دکھ ہوا ہے، اور حکومت پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا کہ ایسی شخصیت کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے کہ جس نے ایک متنازع فلم میں کام کر کے ایک شخصیت کا مذاق ہی نہیں اڑایا ہے، بلکہ اس کے انسانیت پر مبنی کام کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم سب ایک دوسرے سے مکر تو کر سکتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ رب سے مکر کرنا ہوا کہ اگر میں کسی کو رلا کر انعام جہیز دلوا رہا ہوں تو میں اپنے اللہ سے مکر کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب مجھے خدا پر یقین نہیں ہے اور مجھے اپنی موت پر یقین نہیں ہے، اور مجھے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استہزاء کرتے ہوئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ویشہد اللہ علی ما فی قلبی وہو الد الخصام، جو اپنے دل کی بات پہ اللہ کو گواہ بنائے وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ تو اس کا مطلب میں دین سے واقف نہیں ہوں اور میں اپنے لیے آگ بنا رہا ہوں۔ تو یہ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے اور مجھے ایک ولن کے روپ میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جس پر انہوں نے یہ لوڈ ویڈنگ بنائی۔ باقی یہ کہ مہوش حیات کو نوازا گیا ہے تو مجھے نہیں پتہ نوازا گیا، کیونکہ دیکھیں میں حکومت میں نہیں ہوں، میری ایک جماعت کی حکومت ہے لیکن میں حکومت میں نہیں ہوں۔ میں ایک عام ایم این اے ہوں جو پی ٹی آئی سے منتخب ہوا ہوں، اور مجھ کو معلوم نہیں ہے کہ کون ہے، کس نے ایوارڈ دیا ہے، کس نے کس کو نوازا ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے من پسند لوگوں کو نوازا جا رہا ہو سکتا ہے نہ نوازا جا رہا ہو۔
لیکن میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، مگر میں ظاہر ہے کہ دکھی ہوں اس بات سے، مجھے بہت دکھ پہنچا ہے، اور انفیکٹ جو مجھے لوڈ ویڈنگ دیکھ کر جو مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ ہوا ہوں، میں لوڈ ویڈنگ کے بعد وہ دیکھنے کے بعد، تو میں اس پر ہٹ جانا، میرے اگر مر جاتا تو کیا ہوتا، تو یہ لوڈ ویڈنگ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے عامر لیاقت کا نقطہ نظر سنا۔ میں شیاد کو تمغہ امتیاز دیے جانے کے حوالے سے ہمارے عام پاکستانی بھائیوں کا کیا رد عمل ہے، آپ کمنٹ میں ہمیں ضرور آگاہ کریں اور اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ آپ کے